فرمائے اور سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و دنیا کی ہم سب کو بھلائیاں نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور جس طرح کہ آپ نے سماعت کیا، ہجرت بھی ایک اتنی زبردست قسم کی داستان ہے کہ انسان جو ہے وہ تنگ رہ جاتا ہے کہ کیا قربانیاں دیں، اور کس قدر کئی عورتیں اپنے بچوں کو لے کے گئیں اور تھک گئیں راستے میں، پھر بچوں کو سمجھاتی بیٹا اب ہمارا پیچھے جانا حرام ہے، آگے جانا حلال ہے، پیچھے نافرمانی ہوگی، آگے فرما برداری ہوگی۔ اس طرح سے بڑے جذبے کے ساتھ اہل ایمان نے اپنے گھر چھوڑے، اور جنہوں نے مکہ چھوڑا حضور کی خاطر، ان لوگوں پر الزام ہے کہ انہوں نے باغ چھین لیا، انہوں نے بادشاہی لے لی، انہوں نے خلافتیں لے لیں، انہوں نے فلاں کیا۔ وہی صحابہ ہیں تو بعض احباب کا یعنی عقیدہ ہی بنیادی یہ ہے کہ 3 صحابہ کے علاوہ سارے کے سارے جو صحابہ ہیں استغفر اللہ وہ مسلمان نہیں رہے، اللہ رب العزت خلفاء سمیت۔ اور یہ بھی ساتھ ہے کہ ان لوگوں کی 2000 روایت ہیں، کتنی؟ 2000 روایت ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں بھی تبدیلی ہو، کتنی؟ 1 2 نہیں، 2000 روایت ہیں اس پر کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ خود سوچ لیں، ایک روایت بھی ایسی مل جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے مکہ چھوڑا اور سارا کچھ چھوڑ کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلے گئے، اور ہمیشہ انہوں نے یہی عمل برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ سنا اللہ تعالیٰ معافی دے، کسی شخص نے کسی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یار صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے، اس نے آگے سے جواب دیا دوران تقریر، اس نے کہا کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اس نے کہا کہ صدیق اکبر کو چھوڑ کے جاتے تو وہ مخبری کر دیتا۔ مخبری پیچھے رہنے والا کرتا ہے یا ساتھ رہنے والا کرتا ہے؟ ساتھ رہنے والا کر سکتا ہے نا، وہ تو اس نے کرنی ہوتی ہے۔ کہتے اس لیے جو ہے وہ ان کو پیچھے نہ چھوڑا، یعنی ایسی باتیں جو انسان عام دوست کے خلاف نہیں کر سکتا، ہمسائے کے خلاف نہیں کر سکتا، تو اس طرح کے یعنی عقائد اور باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور ساتھ صدیق اکبر کو لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے اونٹنیاں تیار کیں، امام الانبیاء نے ان کے پیسے دیے، میرے آقا یا رسول اللہ آپ کے لیے، حضور نے فرمایا نہیں، حضور نے وہ خریدی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے قریب پہنچے، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مہربانی فرمائیں ذرا تشریف فرماؤ، میں صفائی کر کے آتا ہوں۔ تو ظاہر ہے ایک جگہ پہ کوئی گیا ہی نہ ہو، ابھی جو عمرہ کر کے یا کہیں سی نے دیکھی ہے تو بالکل تھوڑی سی جگہ ہے وہ، تو اس کو صفائی کیا۔ ساری صفائی کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، اور کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، تو سارے سوراخ بند کر دیے پتھروں کے ساتھ نا، تو ایک رہ گیا، تو پھر انہوں نے اپنا پاؤں اس میں رکھ دیا، دور سے تو بندہ نہیں نا دیکھ سکتا اس میں کیا ہے، تاکہ اس سوراخ سے بھی کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور پھر ہر بندے دیکھیں اہل محبت کا ایک امرا انداز ہے، اپنی ایک آدمی نے سانپ دیکھا کسی کے پیچھے جاتے ہوئے، اس نے کہا سانپ اس کا دشمن ہے، یہ بڑا بدبخت ہے، اس کے پیچھے سانپ رہتے ہیں اور اس کے پیچھے ڈسنے کے لیے رہتے ہیں۔ اور اس کے دوست نے دیکھا تو اس نے کہا یار بڑا اچھا دوست ہے ہمارا، سانپ بھی اس پر عاشق ہے۔ تو ایک کلام کرنے کا انداز یہ ہے نا، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ تو یہاں روایات میں ملا ہمیں، اس اہل عشق اہل محبت نے روایت کیا، پھر وہ سانپ آیا، اس نے ڈسا، کہ کئی عرصے سے اسے بھی انتظار تھا جی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنی ایڑی کو نہیں ہٹایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیں، حضور اگر کسی کے سینے پہ ہاتھ مار دیتے نا تو اس کو کیا نصیب ہو جاتا۔ سیدنا علی پاک صرف شکایت کی یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا وہ گرمی محسوس ہوتی ہے یا غالباً سردی، فرمایا، حضور نے فرمایا یا اللہ اس کو گرمی اور سردی سے محفوظ فرما۔ الٹ کام ہو گیا، سردیوں میں آپ باریک لباس پہنتے تھے، صحیح حدیث میں ہے، سردیوں میں، اور گرمیوں میں موٹا لباس پہنتے تھے، لوگ حضرت علی کو دیکھنے آتے تھے،
بھی کیا ہوا یار، ایسے ہم نے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے گرمیوں میں سردی تھوڑی تھوڑی لگتی ہے، حضور نے دعا فرما دی ہے، گرمیوں میں تھوڑی تھوڑی سردی لگتی ہے اور سردیوں میں تھوڑی تھوڑی ہلکی مجھے گرمی لگتی ہے، تو میں اس لیے پھر ادھر باریک لباس پہن لیتا ہوں، ادھر موٹا لباس پہن لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو 3 دن غار میں حضور کے ساتھ رہے، وہ نبوت کا فیض ہے کہ چھوٹی سی بات تو ہے نہیں، کیا کیا انہوں نے حاصل کیا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا جسم جس کے ساتھ لگ جائے برکتیں ہی برکتیں، تو جھولی میں سوئے ہوئے امام الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کی، پھر آنسو بہے تو حضور نے پوچھا، تو پھر حضور نے وہیں لعاب لگا دیا۔ خصائص الکبریٰ میں ایک روایت ہے، خصائص الکبریٰ میں حضور کے خصائص لکھے ہوئے ہیں۔ خصائص الکبریٰ میں روایت ہے کہ جب وہ بحر آ گئے تو ان کے وہ گھوڑوں کے جو پاؤں ہیں وہ نظر آنے لگ گئے، اور وہ اس طرف غور بھی کرنے لگے، غار کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ اس میں نہ ہو، دوسرے نے کہا نہیں یہ جالا لگا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے یہاں دیے ہوئے ہیں، تو یہاں جو جائے گا تو یہ جالا، مکڑی کا جالا جو ہے یہ نہ ہوتا، اور یہ پھر کبوتری یہاں انڈے نہ دیتی، اگر کوئی اندر جاتا تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہوتی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو بیر تشریف لائے، تو اس وقت آپ کا جسم نڈھال تھا، اللہ نے فوراً جو ہے وہ پیدا فرما دیا تاکہ کوئی مکھیاں آپ کے جسم پہ نہ بیٹھیں، کوئی آ کے درندے نہ بیٹھیں، جسم اس وقت نڈھال تھا نا، مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کدو شریف کی بیلیں پیدا فرمائیں، انہوں نے آگے اوپر چھاؤں کر دی، کوئی چیز ان کی قرآن مجید میں ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ہوا۔ اور امام الانبیاء جب غار میں گئے تو پھر وہ جو ہے کبوتریاں جو ہے انہوں نے، کہتے ہیں آج بھی مکے میں وہی کبوتریاں ہیں جو گھومتی ہیں، انہی کی نسل سے ہیں، آج جو یہاں ہوتے ہیں کہتے ہیں وہی ہیں، وہ اتنی خدمت گزار تھی، اللہ نے اپنے گھر کے لیے قبول فرما لی، اب وہ وہیں ہوتی ہیں۔ خوش نصیب ہے ان کی نسل نے حضور کی خدمت کی تو ہمیشہ کے لیے مقدس مقام پہ، ہاں جی، لوگ اب ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو سیدنا خصائص الکبریٰ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریب آ گئے ہیں، تو ہو نہ ہو ایسے کہ اندر تشریف لائے، اندر وہ آ جائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسا خوبصورت جملہ ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں پھر وہ آیت نازل فرما دی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس آیت میں سیدنا صدیق اکبر کو صحابی کہا گیا ہے۔ کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کفر نہیں ہے، گمراہی ہے۔ صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے، جس طرح کہ حضرت علی کی ولایت کا انکار کفر ہے، کیونکہ حضرت علی کی ولایت کو رسول اللہ نے بیان کیا، وہ نص سے ثابت ہے، منصوص علیہ۔ تو یہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روایتیں ہیں یہاں، تو پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے پیچھے چلے جانا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے دیکھا تو خدا کی شان ہے، پیچھے ایک دریا ہے اور اس کے اوپر کشتی ہے، کشتی پر کوئی لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر دیکھ کے حیران ہو گئے، بھی پیچھے تو غار بند تھی، یہ کیا نظر آ رہا ہے مجھے؟ تو فرمایا صدیق اللہ نے ہمارے انتظام کیے ہوئے ہیں، خاتم النبیین ہوں میں، یہ کیا کریں گے؟ یہ تو میری ایک سنت ہے، یہ تو میری ایک ادا ہے، تاکہ کوئی ہر شخص کرامتوں پہ نہ بیٹھ کر دین کے یہی ورد وظائف اور کرامتوں پر نہ بیٹھ جائے، اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ، اپنے دکھ اور تکلیف کے ساتھ دین کی خدمت کرے۔ کچھ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد خود سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے نا پیاس لگی ہے، تھا تو کچھ نہیں، تو حضور نے فرمایا بہر جا کے پی لو۔ صدیق اکبر نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ بہر کچھ بھی نہیں ہے، خود بھی تو ہے تھے۔ صدیق اکبر نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ بہر کچھ ہے یا نہیں ہے، تو کیونکہ وہ اللہ کی قسم صحابہ کرام خود سیدنا علی پاک فرماتے ہیں پہاڑوں سے بڑا ان کا ایمان تھا، جو حضور فرما دیتے وہ دیکھتے نہیں تھے کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کا ایمان شک کی کسی بالکل کسی یعنی عمارت کے ساتھ بھی نہیں گزرتا تھا، یقین ہی یقین تھا ہر طرف ان کا، یعنی ان کے یقین کے ساتھ ہمسایہ بھی یقین تھا، یعنی اس قدر ان کو یقین تھا، اس قدر وہ یقین میں تھے۔ چپ کر کے سیدنا صدیق اکبر بہر چلے گئے، بہر گئے تو بہر ایک خوبصورت سی ایک ندی چل رہی تھی، تو انہوں نے چلو بھر کے پیا، روایت میں ہے، تو وہ پی لیا، پی کر واپس ہے تو وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور جناب وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور بڑا بہترین پیا، بڑا لذیذ، زندگی میں کبھی ایسا نہ پیا۔ تو واپس آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب ہی میں نے واقعہ دیکھا ہے، آپ نے فرمایا میں چلا گیا ہوں، یہ کیا تھا؟
فرمایا جب میں نے ہاں کر دیا ہے تو اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت سے ایک ٹکڑا یہیں بچھا دو، ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے میں نے کیا کیا تیار کیا ہوا ہے۔ یہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر یہ تو جنت سے آج آپ پی کے آ گئے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بہت تشریف لے گئے اور سفر جو ہے نا کرتے رہے، 1 دن کی مسافت طے ہوئی۔ کہتے ہیں ہم آگے گئے تو ایک بکریوں والا دور سے آ رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف فرما، میں پوچھ کے آتا ہوں یہ کون ہے؟ کہتے میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ قریش کا ہی تھا، اس کو میں نے کہا کہ اگر آپ دودھ ہو تو دے دے، اس نے پھر دودھ دیا۔ کہتے ہیں میں نے دودھ، حضور کا برتن میرے پاس تھا، میں نے پھر وہ دودھ لیا، دودھ لینے کے بعد میں نے اوپر کپڑا چڑھا دیا کچھ دودھ کے اندر جائے نا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں پھر میرے پاس پانی ٹھنڈا تھا، اس میں پانی ڈالا، ہم نے کہیں سے لیا ہوا تھا، اور پھر میں نے ملا کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے نوش فرمایا، دودھ نوش فرمایا۔ کہتے ہیں پھر حضور نے آرام فرمایا، جب دوپہر دودھ پی لیا تو حضور نے فرمایا یار جانے کا ٹائم نہیں ہوا، تھوڑی سی دیر آرام کیا نا کسی جگہ پہ، وہاں درخت نہیں ہے، آپ جا کے دیکھیں اس پہاڑی علاقے میں درخت نہیں ہے بالکل، صرف اور صرف پتھروں کے سائے کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، امام الانبیاء۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی ہے، فرمایا جتنی بار میں حضور کے ہاتھوں سے ہاتھ ملائے ہیں نا، میں نے نہ کوئی ایسا ریشم دیکھا ہے، نہ میں نے ایسی کوئی کستوری دیکھی ہے، نہ میں نے ایسی نرمی اور حسن ہاتھ کا دیکھا ہے۔ حضور کا جسم مبارک اتنا نرم و ملائم تھا کہ اس کا حسن حضرت انس بیان فرماتے ہیں، اور وہ جسم اقدس دین کی خاطر پتھروں اور پہاڑوں کے اندر آرام فرمائے، اور آج عیش و عشرت کرنے والے دین کا تبلیغ کرنا ہی وہ انداز چھوڑ دیں، وہ طریقہ چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نرم و ملائم آپ کا جسم اقدس تھا، مطلب جب بھی میں نے ملایا ہمیشہ کے لیے ایسے تھا۔ پھر میں نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ نرم نرم چیزیں دیکھی ہیں لیکن ایسی نہیں دیکھی آج تک، 10 سال جب بھی حضور سے ملے۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سورج ڈھلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف فرما ہوئے، تو کافی مسافت کرنے کے بعد تو آپ نے نام سنا ہوگا، سراقہ ایک نام بڑا مشہور ہے، تو اس کے قبیلے میں آگے کسی نے کہا کہ انہوں نے اعلان کر دیا جب حضور نہ ملے، انہوں نے کہا صدیق اکبر کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اگر شہید کر دیا، قریش مکہ نے کہا ہم 100 اونٹ دیں گے۔ تو یہ سراقہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے آ کے کہا، اس مجلس میں آ کے کہا کہ جو ہے نا اس طرح ہے، اگر تو ہمیں کوئی ایسا کام کر سکتا ہے تو 100 اونٹ مل جائیں گے۔ سراقہ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا تم نے کچھ دیکھا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے کنارے پہ دیکھا ہے، 2 شخص جا رہے تھے، مجھے لگتا ہے وہی ہیں۔ سراقہ کہتا ہے میں نے کہا نہیں، کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا وہی ہیں۔ میں نے پھر آگے سے کہا نہیں وہ نہیں ہو سکتے، نہیں ادھر نہیں آ سکتے وہ۔ کہتے ہیں میں نے جان کے کیا کہ یہ انعام میں پاؤں، کوئی اور نہ جا پہنچے، لیکن اللہ کی حکمت ہے اس کی، نہیں سے اوروں نے جانا نہیں تھا، یا نہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی لونڈی کو کہا کہ تم میرا جو سواری ہے، گھوڑا ہے، اس کو لے جاؤ دوسری جگہ پہ چھپا کر، تاکہ مجھے سامنے سوار ہوتے ہوئے کوئی نہ دیکھ لے۔ اور پھر میں نے تیرے وغیرہ اور اپنا جنگ کا سامان پکڑا اور میں بھی چھپ کے گیا، اس پہ میں سوار ہوا، میں نے دوڑایا تو دور سے میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے، اور میں بڑا خوش ہوا کہ میں نے ان کو پا لیا ہے اور مجھے انعام مل جائے گا۔ تو جیسے ہی میں نے سوچا تو گھوڑا ایسا بدکا کہ میں اس گھوڑے کے نیچے گر گیا، اور پھر میں اٹھا اور گھوڑے پہ سوار ہوا، پھر میں نے گھوڑے کو دوڑایا تو سامنے جب گھوڑا دیکھا سیدنا صدیق اکبر نے تو عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ تو جس طرح چاہے ہماری اس مصیبت، ہماری اس دکھ میں، تکلیف میں، جس طرح تو چاہے اسی طرح کر دے، جو تیری چاہت ہے، اس میں جس طرح تو چاہے ہماری مدد کرے، جو تیری چاہت ہے۔ اس کا گھوڑا سارے کا سارا جو ہے وہ آدھا مٹی میں چلا گیا، یعنی اس اندر چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو نکالا نا، اس کے پاؤں سے ایسے دھواں نکلا، بڑی باتیں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعائیں مانگ کے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کی تو وہ نکل آیا، پھر دھواں نکلا وہاں سے، کہتا آسمان کی طرف چلا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ سچے رسول ہیں، ایک آپ مہربانی کریں، جاتے ہوئے فلاں راستے پر میری بکریاں اور میرے جانور ہیں، آپ کا جتنا جی چاہے بکریاں لے لیں، آپ کا جتنا چاہے ساز سامان لے لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں،
تم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا پھر میں نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے امان لکھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو اس وقت مجھے آپ امن دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن فہیرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، وہ ساتھ انہوں نے چمڑا نکالا اور چمڑے پہ جو ہے نا حضور نے امان لکھ دی۔ دیکھیں کیا یقین ہے اللہ رب العزت کی عطا پر۔ ابھی ہجرت کر رہے ہیں، مدینے میں بھی ریاست قائم نہیں ہوئی، صحابہ کرام ابھی تشریف لے گئے، لیکن اللہ کی رحمت پہ امید، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ ایسے ہی ہوگا، اور لکھ کے دے دیا امن۔ وہ سراقہ جانے لگا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن تو شاہ ایران کے آئے ہوئے کنگن اپنے ہاتھ میں پہنے گا۔ سراقہ نے یہ کہا کہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میں؟ حضور نے فرمایا ہاں، ایک دن آئے گا ایران سے کنگن آئیں گے اور وہ تو پہنے گا۔ پھر فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلافت صدیق اکبر گزر گئی، سیدنا فاروق اعظم کے دوران پھر یہ ایران فتح ہوا، اور پھر سونے آئے تو سراقہ سامنے تھا اور کنگن سامنے آئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا سراقہ مجھے وہ حدیث یاد ہے، ادھر آؤ ذرا کنگن پہنو۔ تو کتنا سالوں کے بعد پھر وہ کنگن پہنے، اور پھر وہ پہن کے وہ دکھاتے تھے کہ مجھے اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ تم پہنو گے، آج میں نے پہن لی ہے۔ تو جو کچھ حضور نے فرمایا وہ سچ اور برحق ہے۔ نبی کریم سے آپ بتائیں 60 نشانیاں بتائیں، کچھ میں نے جمعۃ المبارک میں بیان کی، جو کچھ بتایا وہ ہو گیا ہے، ایک بھی نہیں رہ گئی بھائی۔ آپ دیکھ لیں اس کو پڑھ کے، اگلے جمعے پہ وہ میں انشاءاللہ بقیہ کوشش کروں گا بیان کر دوں، آپ دیکھ لیں کوئی بھی نہیں بچی، وہ ساری کی ساری قرب قیامت ہے۔ اب ظلم کی جو انتہا ہو گئی ہے یہ قرب قیامت ہے۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ قرب زمانہ قریب میں اچھی مجالس میں بیٹھنا، اچھی محافل میں بیٹھنا، اچھے احباب کے پاس بیٹھنا، اچھے لوگوں کو سننا، اور بغیر کسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عبداللہ بن قیس تابعی تھے، وہ آ کے رہے 1 سال۔ کتنا؟ 1 سال۔ 1 سال کے بعد آپ نے اجازت دی، فرمایا جاؤ، ظاہر تمہارا میں نے ٹھیک پایا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو بھی صحیح کرے۔ یعنی پھر آپ نے ایک جملہ بولا، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمیں ڈراتے تھے، کل منافق علیم اللسان، ہر اس منافق سے جو زبان سے تو کچھ کہے اندر کچھ ہو، فرمایا وہ بڑا گھاٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے زبان کی بڑے تراز ہوتے ہیں منافق لوگ، بہت زیادہ تیز تراز ہوتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس طرح آج کل جو ہے ہمارے ہاں جو مشہور ہے، بڑا خطرناک قسم کا آدمی ہے، وہ مرزا انجینئر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت اسلام کی کسی چیز کو مثبت نہیں لیتا، نہ کسی شخص کو لیتا ہے، اس کا کام ہے بس منفی پروپیگنڈے کرنا، اور اس کی لسانیت کے شر سے محفوظ ہونا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ وہ ایسی لسانیت کرتا ہے، ایسی گفتگو کرتا ہے، ایسا انداز، شاطر ہے، اور پھر لا علم ہے، وہ کسی کے یعنی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ رسول کے بارے میں اس کی زبان کھلی ہوئی ہے، یہاں تک اس نے یہ کہہ دیا، کہتے ہیں قرآن مجید کے جس نے سپارے بنائے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں، 14 سال، اس کا مطلب ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر تو ساروں نے غلطی کی، تو رہا کہ اسلام کیسے آپ کے پاس آ گیا بھائی، جن کے پاس سپارے ہی صحیح نہیں ہیں۔ تو کسی نہ کسی طرح سے ایک انداز ہوتا ہے، اس نے انداز ایسا اپنایا، کہتا ہے یہ تقسیم صحیح نہیں ہے، پیچھے ایک مقام ہوتا ہے، پھر آگے ایک مضمون ہوتا ہے، پچھلے اور آگے والے مضمون کو انہوں نے نہیں ملایا، یعنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اور اس طرح سے کہا۔ تو اس طرح سے ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری تعلیم فرما دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس قدر بہت جلدی اعتماد کرنا چاہیے، پیار بھی کرنا چاہیے، لیکن بہت جلد کسی کے اوپر فوراً اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضور کی سیرت سے ثابت ہے، بہت جلد سب کچھ ہی دے دینا، اتنا جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، یہ باقاعدہ زندگی کی طرز زندگی کے خلاف ہے۔ اس کی عزت کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کا احترام کریں، اسے کھانا کھلائیں، سب کچھ کریں، لیکن فوراً جو جیسے ہم کسی کی گفتگو سن کر، اور کسی کا اچھا انداز دیکھ کر، کسی کا لباس دیکھ کر، کسی کی قوت دیکھ کر، کسی کا حج دیکھ کر، کسی کی نماز دیکھ کر، فوراً جب تک اس کے ساتھ معاملہ نہ کریں، جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کریں۔ 3 طریقے ہیں کسی آدمی کو پہچاننے کے۔ سب سے پہلے آپ جو سب سے بڑا نیک آدمی آپ سمجھتے ہیں، اس سے معاملہ کر کے دیکھیں، معاملات کر کے دیکھیں، لین دین کر کے دیکھیں وہ کتنا اچھا ہے۔
اور پھر اس کے بعد سفر کر کے دیکھیں سفر میں کس قدر آپ کے ساتھ وہ، اور اس کے بعد آپ اس کی ہمسائے گیری میں رہیں، یعنی اس کے ہمسایہ رہیں، گھر ہے، دکان ہے، جہاں بھی ہے، آپ کو واضح ہو جائے گا کس قدر۔ اس لیے میں یہاں سیرت کا ایک آخری جملہ کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے، حضور کی حدیث سے ثابت ہے، ہم ہر چیز میں نماز کو ہی اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ نماز ایک فرض ہے، مطلب آپ کہیں کہ بیوی نیک ہے، کیوں کہتے ہیں جو نماز پڑھتی ہے؟ وہ بیوی نیک نہیں ہے، وہ عورت نیک ہے۔ کیا؟ وہ عورت نیک ہے۔ بیوی تب نیک ہوگی جب بیوی جس کی ہے اس کے حقوق ادا کرے۔ کہیں فلاں خامد نیک ہے، کیوں کہ اس نے حج کیا؟ نہیں، وہ مرد نیک ہے۔ وہ خامد نیک تب ہوگا جب بیوی کے حقوق ادا کرے گا۔ اور اسی طرح وہ امام بہت نیک ہے، ٹھیک ہے، امام بہت نیک ہے، خطیب بہت نیک ہے، اور پیر بہت نیک ہے، نہیں، وہ انسان ہے، انسان ہے، نیک ہے، لیکن بطور امامت تب نیک ہوگا جب امامت کے حقوق ادا کرے گا، جب پیری کے حقوق ادا کرے گا پھر بطور پیر نیک ہوگا، جب وہ عالم بطور عالم جب ہوگا پھر وہ عالم نیک ہوگا۔ وہ نمازیں پڑھی، حج کی ہے، بڑے بڑے، اللہ جانتا ہے، میرے آقا کی حدیث بھی ہے، بڑے بڑے لوگ اسلامی لبادے میں زبردست قسم کا لوٹتے ہیں۔ شیطان نے کیا کہا تھا اللہ رب العزت کو؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے، خبیث نے یہی خباثت و بکی تھی، اس نے کہا سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ سوچیں ذرا، اس نے کہا سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بھٹکاؤں گا میں، برے راستے پہ بیٹھ کے تو کون آئے گا، میں بیٹھوں گا اس سیدھے راستے پہ۔ تو شیطان بیٹھتا ہی سیدھے راستے پہ ہے، وہ بھائی برے راستے پہ شیطان کیا لینے آئے گا؟ وہ تو برا ہو رہا ہے، اس نے تو ادھر جانا ہی نہیں ہے۔ تو پیری کے راستے میں آپ کو شیطان ملیں گے، اس نیک راستوں میں آپ کو شیطان ملیں گے۔ اس لیے بچنا چاہیے ہمیں۔ میں کسی پیر پر، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، کوئی مت سمجھے، پیران عظام، علماء کرام، حفاظ قرآن، قرہ حضرات، ائمہ اور اس طرح کے ہمارے شیوخ جو جتنے بھی ہیں دین کے خدام ہیں، اللہ کی قسم، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ کہیں سے گزر جائیں ان کے پاؤں کی خاک بھی مجھے چومنے کو دل کرتا ہے کہ یار یہ لوگ دین کے خادم ہیں، یہ دین کے خدام ہیں، یہ دین کے خدمت گزار ہیں۔ اور ایک آدمی دین پہ فراڈ کرے اور کھائے پیے اور دین کے نام پہ کھائے، بھئی اچھا ہے، ریڈی لگا لو، کاروبار کرو۔ دیکھیں آپ جتنے احباب ماشاءاللہ تجار حضرات بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اچھا دے رہا ہے، الحمدللہ۔ تو کیا وہ کتنا برا ہے جو شخص ایسی کرسی پہ بیٹھ جائے، جو کرسی تو معزز ہو، اور پھر وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹے؟ تو یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معافی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک